أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اقرأ القرآن مع التجوید کورس کا لیسن نمبر 1 عربک الفابیٹ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے، یعنی عربک الفابیٹ کا سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کسی بھی لینگویج اور زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے الفابیٹ کو جاننا، سمجھنا اور صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے انگریزی زبان سیکھنے کے لیے انگریزی کی سب سے پہلے ABCD کا سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح گجراتی زبان کے سیکھنے کے لیے ک کھ کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی سب سے پہلے عربک الفابیٹ کا سمجھنا اور صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے اس لیسن نمبر 1 کے اندر دو باتوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا، اور نمبر 2 الفاظ کو صحیح مخرج سے نکالنا۔ الفاظ آپ سمجھ گئے اور مخرج کے ساتھ حرف کو پڑھنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ اپنا قرآن مجید صحیح ہو جائے گا۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی کتاب کے آغاز سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ کو دعا پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ دعا پڑھتے چلے جائیے، پھر اس کے بعد سبق شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق۔ عربک الفابیٹ میں سب سے پہلا حرف جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پہلا حرف جو ہے الف، اس کی ادائیگی بالکل صحیح اور آسان ہے۔ دونوں زبانوں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، انگریزی اور گجراتی زبان کے ساتھ۔ اس کے سہارے سے حرف کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پھر سے پڑھیے، الف۔ دوسرا حرف لکھا ہوا ہے با، دو ہونٹوں کے تری والے حصے کو ملانے سے یہ حرف ادا ہوگا، با۔ تیسرا حرف اسی شکل کا ہے، 2 نقطے اوپر آنے سے حرف بدل گیا، یہ حرف پڑھا جائے گا تا، تا۔ تیسرا حرف لکھا ہوا ہے ثا، یہ غلط ہے، اس کے اوپر 2 نقطے نہیں ہونے چاہیے، اس پر 3 نقطے ہونے چاہیے، یہ غلط لکھ دیا گیا ہے، اوپر تیسرا نقطہ ہونا چاہیے، یعنی یہ 3 نقطوں کے ساتھ یہ حرف بنے گا ثا۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے سا، یہ سا غلط ہے، سا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھا جائے گا
सा सा, इस तरह ये हर्फ पढ़ेंगे, यानी जुबान की अगला हिस्सा ऊपर वाले दांतों से लगाकर बाहर थोड़ा सा निकाल कर पढ़ेंगे सा, लेकिन बात जहन में रखिए 3 नुक्ते वाला यह हरफ है। उसके बाद 5वां हरफ है जीम, जीम। उसके बाद हरफ है हा, हा। याद रखिए अरबी जुबान में 2 हा आती है, एक बड़ी हा और एक छोटी हा, लेकिन दोनों को पढ़ने में मखरज के एतबार से अलग अलग है। इसको हलक से निकाल कर पढ़ेंगे हा, हा। उसके बाद आने वाला हरफ उसी शक्ल का है, लेकिन नुक्ते के बदलने से वो हरफ बदल गया, उसका ऊपर नुक्ता आया है। इसको पढ़ेंगे हो, हो। उसके बाद आने वाला हर्फ जो है बिल्कुल आसान हर्फ है दाल, दाल। उसके बाद आने वाला हरफ दाल की शक्ल ही जैसा नजर आता है, सिर्फ उसके ऊपर एक नुक्ता है। अब नुक्ता के बदलने से यह हर्फ बदल जाएगा। इसको पढ़ेंगे राल, राल। ये राल पढ़ी जाएगी, लिखा हुआ है जाल, तो जाल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि गुजराती जुबान के बहुत से हरफ ऐसे हैं जिन हरफों के साथ अरबी हरफ की अदायगी सही नहीं होती है, इसीलिए तो गुजराती जुबान में कुरान मजीद का पढ़ना सही नहीं है। गुजराती जुबान में तमाम हुरूफ अदा नहीं होते हैं। चलिए पढ़िए दोबारा फिर से राल, राल। उसके बाद आने वाला हरफ आप देख रहे हैं रो, रो। उसके बाद आने वाला हर्फ शक्ल रा जैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है तो वो हरफ बदल गया। इसको पढ़ेंगे 2 दांत मिलाकर जा, जा, जा। नीचे लिखा हुआ है जा, जा, लेकिन ये गलत होगा। गुजराती जुबान में इस तरह अदा, अरबी जुबान में इस तरह अदा नहीं होगा। उसके बाद अगला आने वाला हरफ जो है इसको आप पढ़ ही रहे हैं, समझ ही गए होंगे, सीन। पढ़िए एक बार फिर से सीन। अब मेरे साथ पढ़ते रहिए ताकि जो है अपना हरफ सही हो जाए। अब हरफों को तो पहचानते हैं लेकिन अदायगी सही नहीं है। एक बार फिर से पढ़िए सीन। अगला हरफ उसी शक्ल का है, सिर्फ उस पर 3 नुक्ते लगाने से हरफ बदल गया। इस हरफ को पढ़ेंगे शीन। इसको बड़ी शीन कहा जाता है, इसकी अदायगी इस तरह होगी शीन, शीन। चलिए उसके बाद आगे वाले आने वाला हरफ जो है इसको पढ़ेंगे सौद। लिखा हुआ है सौद, सौद, लेकिन ये गलत, इसको पूर्व पढ़ना है सौद, सौद। और उसके बाद आने वाला हर्फ उसी शक्ल का है, सिर्फ एक नुक्ता ऊपर आया है, नुक्ता ऊपर आने से हर्फ बदल गया। इसको पढ़ेंगे ज़ोद, ज़ोद, ज़ोद। उसके बाद आने वाला हर्फ जो है यह हर्फ भी मुंह भर के पढ़ेंगे तो, तो। उसके बाद आने वाला हर्फ भी इसी तरह है लेकिन एक नुक्ता ज्यादा है, इसको भी मुंह भर के पढ़ेंगे ज़ो, ज़ो, ज़ो। उसके बाद आने वाला हर्फ जो है आप पढ़ ही रहे होंगे, इसको पढ़ेंगे ऐन, ऐन। उसके बाद आने वाला हरफ जो है ऐन की शक्ल का ही हरफ है, उसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये उसका नाम बदलकर इसको पढ़ेंगे ऐन, ऐन। उसके बाद आने वाला हरफ जो है ये बिल्कुल आसान हरफ है, इसको पढ़ा जाएगा फा, फा। उसके बाद आने वाला 2 नुक्तों वाला हरफ है, इसको पढ़ेंगे कौफ, कौफ, कौफ। इस तरह यह हर्फ पढ़ा जाएगा। उसके बाद आने वाला हर्फ जो है ये छोटा हर्फ है, यानी इसको हल्का पढ़ेंगे काफ,
کاف، یہ قوف ہے اور یہ کاف ہے، یہ دو حرف کی ادائیگی، اس کو بڑا قوف کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، یہ پور بھی پڑھیں گے مخلق سے بھی نکلے گا اور یہ ہلکا سا ادا ہوگا، ان دونوں حرف میں فرق کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے لام، لام۔ اس کے بعد آنے والا حرف بہت آسان حرف ہے میم، میم۔ اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے ایک نقطے والا ہے نون، نون۔ اس کے بعد آنے والا حرف واو، واو، واو۔ اس کے بعد اب یہ حرف جو آیا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایک ہا، اوپر دوسری لکیر میں آپ دیکھیے یہ پڑھا تھا ہا، اب یہاں بھی ایچ اے اور گجراتی میں ہا لکھا ہوا ہے، ان دونوں اسی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو پڑھا جائے گا، یہ ہلکی ہا ہے یعنی چھوٹی ہا ہے، اس کو خالی منہ سے پڑھیں گے ہا، 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 اس طرح پڑھیں گے اور یہ حلق سے نکل کر ہا، ہا، اس طرح پڑھی جائے گی۔ ہاں کے بعد آنے والا حرف جو ہے یہ اس کو کہا جائے گا حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد حرف جو ہے اس کو یہ ہلکا سا حرف ہے یا، یا۔ اس کے بعد آنے والا حرف بھی یا، یا، یہ دو یا ہے، اس کو گول یا کہیں گے اور اس کو لمبی یا کہیں گے۔ یہ جو ہے لیسن نمبر 1 پورا ہوا، عربک الفابیٹ ہے، اس کو آپ اچھی طرح بار بار اس کو جو ہے سنیں اور حرف کو پہچاننے کی بھی مشق کریں اور حرف کی ادائیگی بھی صحیح کریں۔ اس طرح اگر قرآن کریم آپ گھر بیٹھے بیٹھے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا آن لائن کورس چلتا ہے، جو حضرات گھر بیٹھے بیٹھے قرآن سیکھنا چاہے تو وہ ہم سے جڑ سکتے ہیں، ابھی ابھی نئی کلاس شروع ہوئی ہے اور آپ ہم سے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، اس سے رابطہ کر کے آپ آن لائن بھی جو ہے ہم سے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا